رمضان المبارک کی مقدس تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پہلا عشرہ ہے رحمت والا، اس کی آج آخری تاریخ ہے، یعنی ایک ایک دن کرتے ہوئے یہ 10 رمضان آج آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پہلے عشرے کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ 10 رمضان المبارک کی آج کی جو تاریخ ہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ مقدسہ ہیں، ان کی آج تاریخ وصال ہے 10 رمضان المبارک۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی پہلی بیوی، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ سیدہ میں خراج عقیدت یوں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں سیمہ پہلی ماں کہف امن و امان۔ یہ امام اہل سنت کے الفاظ ہیں۔ سیمہ پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ پھر عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، امام اہل سنت عرض کرتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر کہتے ہیں منزل من قصب لا نصب لا صخب۔ امام اہل سنت وہ میرا جملہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ان کو دیکھنے کے لیے بڑی بڑی ٹوپیاں زمین پہ گر جاتی ہیں، وہ امام اہل سنت ہے۔ سلام عرض کرتے ہیں کہ منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ ٹھیک ہے، اب اس کا تھوڑا ترجمہ بھی کر دوں کیونکہ سخت الفاظ ہے۔ سیمہ معنی ہوتا ہے خصوصاً، سیمہ پہلی ماں، مومنین کی ازواج جو مطہرات ہیں، یعنی سرکار کی جو بیویاں ہیں، یہ ہم مومنین کی کیا ہیں؟ ماں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مومنین کی، اسی لیے ہم لوگ امہات المؤمنین کہتے ہیں، مومنین کی مائیں۔ تو امام اہل سنت کہتے ہیں سیمہ پہلی ماں، سرکار کی پہلی بیوی کون سی ہیں؟ یہی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیمہ معنی ہوتا ہے خصوصاً، سیمہ معنی خصوصاً، تو خصوصاً پہلی ماں کہف امن و امان۔ جب حالات مکہ کے بڑے خراب تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول میں جب سرکار کو غم ہوتا تھا تو اگر کوئی غم دور کرتا تھا تو وہ آپ کی بیوی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام اہل سنت ادھر اشارہ فرماتے ہیں کہ سیمہ پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ پھر کہتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی۔ اب یہ پورا امام اہل سنت کا جو شعر ہے نا، میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو امام اہل سنت کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش شریف، اس کو لے لیں آپ اور ایک ایک کلام روز پڑھتے چلے جائیں، روزانہ بلا ناغہ حدائق بخشش اور شفا شریف قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر پوری کتاب ہے شفا شریف، تو اس کا ایک پیج پڑھیں اور ایک نعت جو ہے آپ کی لکھی ہوئی امام اہل سنت کی ہدایت بخشش سے پڑھتے جائیں، دونوں کتاب ختم نہیں ہوگی، آپ کے گھر والے سب عاشق رسول بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے آپ نے کلام لکھے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ قبل رمضان، تو بچوں سے میں نے کہا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ امام اہل سنت کا جو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت، ایک موقع پہ اس کو میں نے سوچا تھا کہ مطلب 4 شعر میرا خیال ہوئے تھے، 4 مصرے، تو تقریباً 1.5 یا 2 مہینے ہو گئے تھے اسی 4 ہی مصرے میں، تو میں نے سوچا تھا کہ وہ 168 کے قریب اشعار ہیں، ہم لوگ تو چند سلامیات ہیں، مصطفیٰ جان رحمت یہ مشہور ہے، تو 167-68 کے قریب یہ اشعار ہیں صرف سلام کے، مصطفیٰ جان رحمت کے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے نا مکمل، جب لے لیں اور پڑھیں آپ، تو ایسا لگتا ہے کہ امام اہل سنت سرکار کو دیکھ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا پہ سلام کہہ رہے تھے۔
جب آپ پڑھیں گے اس کو پورا تب. تو اعلیٰ حضرت نے یہ جو شعر کہا ہے نا، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. تو اس پر ایک حدیث سناتا ہوں، عرش سے تسلیم نازل ہوئی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتی جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے آج سیدہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ذکر بڑا پسند تھا. بس اس نیت کے ساتھ میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ سرکار کو بڑا پسند تھا. ممکن ہے کہ سرکار کی نظر آج اٹھ جائے، ہم سبوں کی بخشش ہو جائے. بس اس نیت سے سیدہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ خدیجہ. آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں. حضرت جبریل کس لیے آتے تھے آپ بتائیں مجھے، اللہ کا یہ مقرب فرشتہ ہے، یہ کیوں آتے تھے؟ تو آتے تھے بھئی وحی الہی لے کے آتے تھے، اللہ کا حکم ہوتا تھا تبھی آتے تھے. مگر صرف وحی الہی لے کے نہیں آتے تھے قرآن کی صورت میں، ٹھیک ہے، فرمان خدا تو لے کے آتے تھے. مگر آپ خود ان سے پوچھیں نا، حضرت جبریل علیہ السلام سے، آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں کتنی مرتبہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں کتنی مرتبہ ہے، تو کسی کی بارگاہ میں 120 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 5 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں جو ہے وہ 35 مرتبہ، ٹھیک ہے، کسی نبی کی بارگاہ میں 100 مرتبہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آنا کب شروع کیے حضرت جبریل علیہ السلام؟ اعلان نبوت جب آپ نے فرمایا تبھی نا، 40 سال کے بعد. 40 سال کی عمر سرکار کی گزر گئی، اس کے بعد حضرت جبریل آنا شروع کیے. تو کتنا سال بس بنتا ہے سرکار کی حیات کا اعلان نبوت کے بعد؟ 23 سال، 23 ہے نا، 23 سال بنتے ہیں. تو کسی نبی کی بارگاہ میں 100، 120 اور بقیہ سب نیچے 35 مرتبہ، 12 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور ادھر صرف 23 سال ہے. اور ادھر عمریں یہ ہے کہ کسی کی 150 سال ہے، کسی کو 200 سال ہے، کسی کی 120 سال ہے. مگر ادھر سرکار علیہ السلام کی 63 سال. 63 سال میں 40 سال نکال دیں آپ، جبریل امین نہیں آئے کیونکہ اعلان نبوت آپ نے نہیں کیا. اعلان نبوت کے بعد 23 سال. حضرت جبریل سے پوچھیں آپ کہ اے جبریل علیہ السلام، اس 23 سال کی عمر میں سرکار کی بارگاہ میں آپ کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ تو حضرت جبریل ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں 23 سال میں 24,000 مرتبہ آیا ہوں. 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ. تو سرکار نے ایک موقع پہ جب تاخیر ہوئی تھی تو پوچھا تھا کہ جبریل کیا ہوا، بہت دن ہو گیا تھا آئے نہیں تم. 40 دن جو وحی الہی کا نزول بند ہو گیا تھا، رک گیا تھا. تو جبریل آئے نہیں، 40 دن گزر گئے. تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے آقا میں خود بڑا مشتاق تھا، میں خود بڑا مشتاق تھا. اگر آپ 23 سال کو 24,000 میں ڈیوائیڈ کریں گے نا تو ایسا لگے گا کہ حضرت جبریل یہیں رہتے تھے. جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو لگے گا حضرت جبریل یہیں رہتے تھے. تو حضرت جبریل آئے. دیکھیں حضرت جبریل کیا کیا کرنے آتے تھے. یہ محبوب کا دربار ہے. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہیں، اب یہ خبر لائیں. سرکار علیہ السلام کو سنا رہے ہیں کہ آقا وہ آپ کی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ ہیں جو ابھی تشریف لا رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے. اب یہ بتانے حضرت جبریل سدرہ سے آئے ہیں. سدرہ سے مطلب آداب دیکھیں، یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بارگاہوں کے آداب دیکھیں. قد اتت معاہا اناہم. اچھا یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں تو کوئی نہ سوچے یہ ضعیف ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث ہے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ رہی ہیں ابھی. تو وہ گھر سے نکلی تھیں، اس سے پہلے اللہ نے کہا جبریل تم جاؤ محبوب کے دربار میں بتاؤ کہ سیدہ اس شان سے آ رہی ہیں. تو کہتے ہیں آقا ان کے ہاتھ میں برتن ہے، فیہ ادامن. دیکھیں حضرت جبریل کا کام دیکھیں اور پھر یہ دربار دیکھیں اور پھر سیدہ کی شان دیکھیں. کہتے ہیں فیہ ادامن او طعام او شراب. وہ جو برتن لا رہی ہیں تو حضرت جبریل کہہ رہے ہیں آقا اس برتن میں سالن ہے. یہ بتانے آئے، آپ قربان جائیں. پھر اس محبوب سے ہم نہ پیار کریں تو پھر کون کرے گا. جن کے ہاں جبریل ہی یہ بتانے آ رہے ہیں اور وہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. آقا وہ برتن میں سالن ہے اور کھانا پینا ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ. تو ابھی وہ آ ہی رہی ہیں.
مگر جب وہ آ جائیں آپ کی بارگاہ میں، فقرع علیہ السلام من ربہا و منی، قربان جائیں سیدہ کی شان پہ، کہ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے جا کے کہہ دو کہ جب وہ برتن لے کے آ جائیں جس میں سالن ہے، کھانا پینا ہے، وہ لے کے جب محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں تو جبریل جاؤ اور میری طرف سے محبوب کو کہہ دو کہ اپنے رب کی طرف سے اور جبریل کی طرف سے سیدہ کو سلام عرض کر دیں، سیدہ کو سلام کہہ دیں۔ حضرت جبریل اس لیے آئے تھے رب کا سلام لے کے، یہ بخاری مسلم ہے، کہ سیدہ کو اللہ کا سلام لے کے آئیں کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور جبریل سلام کریں، اور پھر آگے کیا، وَبَشَّرَهَا بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَلَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، یہ جو اعلیٰ حضرت نے شعر میں لفظ استعمال کیا جو میں نے ابھی سنایا آپ کو، کہ ان کو بشارت دے دیجئے ایسی جنت کا فی قصب، جو موتیوں والا جنت ہے، جو موتیوں والا جنت ہے، لا صخبہ، جس میں کوئی شور نہیں ہے، بڑا سکون جنت میں ہے، تو وہ آئیں تو ان کو بشارت دے دیجئے آپ، ولا نصبہ، اور وہاں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے جنت میں۔ اب اعلیٰ حضرت کو سنیں، اعلیٰ حضرت نے دیکھے اس شہر میں کتنی حدیث لے آئے، کہا منزل من قصب لا نصب لا صخب، اب یہ بخاری مسلم ایک ہی شہر میں لایا اعلیٰ حضرت نے، منزل یعنی گھر، من قصب موتیوں والا، لا نصب اس میں مشقت نہیں ہے، لا صخب اس میں شور نہیں ہے، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ کوشک کہتے ہیں حجرا کو، کوشک کہتے ہیں حجرا کو، تو جس محل میں سیدہ جائیں گی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس محل کی زینت بنے گی سیدہ، جنت میں جو محل ہے آپ کا اس کی زینت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس محل پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ یہ امام اہل سنت ہیں، یہ امام اہل سنت ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس لیے ان کا تذکرہ آج میں کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی قربانی آپ نے پیش کی ہے، آپ تاریخ پڑھیں کہ آپ کی تاریخ یہ ہے کہ آپ کی پہلے 2 شادی ہو چکی تھی، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 شادی ہو چکی تھی، دونوں شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اور 2 بیٹے آپ کے تھے، ہند اور حالہ، بعد میں دونوں صحابی رسول بنے، مشرف اسلام ہوئے، صحابی رسول ہوئے۔ عرب کا ماحول یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، 25 سال کی آپ کی عمر شریف ہے، مکہ شریف میں خانہ کعبہ جہاں آج ہے وہاں پہ ایک میلہ لگتا تھا عورتوں کا، اس میں عورتیں جمع ہوتی تھی، اس میں مرد حضرات کی انٹری نہیں رہتی تھی، نہیں جا سکتے ہیں، میلہ لگا ہوا تھا، تورات کا ایک جانکار آ گیا، مرد تھا، وہ اندر داخل ہو گیا، عورتوں نے بڑی ملامت کی کہ تو ہمارے درمیان آ گیا، کوئی مرد یہاں آتا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ان قریب وہ شادی کریں گے، نکاح کریں گے، تو خوش نصیب ہوگی وہ عورت تم میں سے جو ان سے نکاح کر لے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ اس بازار میں میں بھی موجود تھی، تو جب اس نے یہ اعلان کیا نا تو عورتوں نے تو بڑی لعنت ملامت کی اس پہ، مگر میں اندر خوش ہو گئی، اور پھر اسی دن سے میں دعا مانگنے لگی کہ مولا جس کا یہ تذکرہ توریت میں کر رہا تھا، مولا اس نبی آخر الزماں کے نکاح میں مجھے عطا فرما دینا۔ تو سیدہ دعا مانگا کرتی تھیں۔ پھر وہ تاریخ آئی کہ چونکہ آپ کفالت میں تھے جناب ابو طالب کے، آپ کے جو چچا تھے بڑے مشرق چچا تھے، تو ان کی کفالت میں آپ تھے، تو چچا نے کہا کہ اب جو ہے وہ تجارت کرنا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں کہنے جاؤں گا۔ اور یہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تجارہ تھیں، بڑی تجارہ تھیں، یہ تجارت کرنے والی تھیں، ان کے والد صاحب کی پوری پراپرٹی ان کو مل گئی تھی، اور پھر انہوں نے پورا سنبھال لیا تھا، اور جس سال انہوں نے سنبھالا ہے تجارت کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کے والد صاحب جو تجارت کرتے تھے اس سے 11 گنا زیادہ منافع اس سال ہوا تھا جس سال آپ نے تجارت کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ پھر جب آپ نے پیغام بھیجا اگر تجارت کا مال میرا لے کے جانا چاہتے ہیں تو بنو قریش میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دعوت دلوائی، سرکار علیہ السلام نے مشورہ کیا جناب ابو طالب سے، انہوں نے کہا بالکل لے کے جائیں۔
آپ جانتے ہیں کہ تجارت کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے جاتے ہیں تو اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن چکی تھی سرکار کے بارے میں، وہ پیشین گوئی ہو چکی تھی، ان کے کانوں میں وہ بات آ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ جو تھا اس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا 3 وصیت کرتی ہوں، 3 نصیحت کرتی ہوں تمہیں، 3 باتوں کی تاکید کرتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کو اس لیے بھیج رہی ہوں کہ ان کے چہرے کا مطالعہ کرتے رہنا، تم ان کے چہرے کے ایک ایک لکیروں کو دیکھتے رہنا تم۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے ہی نہیں آج سے ان کے بھی غلام ہو، ساتھ میں تم کو بھیج رہی ہوں تو تم ان کے غلام و نوکر ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو وہ رائے پیش کریں تجارت کے ماحول میں تو کبھی وہ رائے تو رد نہیں کر سکتا ہے۔ میسرہ کو یہ نصیحت کی بھیج دیا۔ اب میسرہ جب چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، تو میسرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب ملک شام گئے تجارت کے لیے تو اس وقت لوگ لات و عزیٰ کی قسمیں کھاتے تھے مال بیچنے کے لیے، کہ لات و عزیٰ کی قسم میرا مال بڑا اچھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو میسرہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھاتا، یہ سب جھوٹے معبود ہیں۔ یہ 25 سال کی عمر ہے آپ کی، 24 سال کی عمر ہے، تو میں ایسے لوگوں کی قسمیں نہیں کھاتا۔ اگر مال لینا ہے تو لو، ورنہ میں جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا ہوں۔ تو لوگ مال بیچنے کے لیے لوگوں کی طرف بھاگتے تھے، مگر جب سرکار علیہ السلام سچائی کے ساتھ اپنی بات پیش کرتے تھے تو خریدنے کے لیے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے، سرکار کے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ نے بیچا، بڑا منافع ہوا، واپس پلٹے۔ جب آ رہے تھے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہاں آرام کرتے ہیں۔ ایک درخت تھا، اس کے نیچے سرکار آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ جب آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو ایک راہب تھا، بحیرہ جس کا نام تھا، وہ اپنے گرجا گھر سے باہر نکلا۔ اس نے میسرہ کو بلایا۔ بلانے کے بعد صاحب شرف المصطفیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، علامہ صفوری نے بھی نقل کیا ہے۔ میسرہ کو بلایا اور اس نے کہا کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہیں؟ میسرہ نے بتایا کہ یہ مکہ سے ہیں، قریش سے ہیں۔ وہ بحیرہ راہب دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چومی اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے جو بھی لیٹا ہے وہ نبی ہی ہوا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو نبی آخر الزماں کی تاریخ ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی ہیں۔ تو اس نے کہا بس ایک نشانی اور دکھا دیں آپ مجھے، چہرہ تو وہی ہے، حلیہ بھی وہی ہے، مگر ایک نشانی اور بتا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ تو اس نے کہا اپنا کرتا ہٹا دے پشت سے، میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو نبی ہوگا اس کے پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ آپ نے جب ہٹایا تو اس نے مہر نبوت دیکھا، وہ چومنے لگ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے مکہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ، میسرہ سے پوچھا کہ بتاؤ نفع کتنا ہوا؟ میسرہ نے کہا وہ بات کی بات ہے، یہ پوچھو میرے آقا کیسے تھے۔ میسرہ بدل گیا۔ سیدہ خدیجہ نے پوچھا بتاؤ راستے میں کیا تکلیف ہوئی؟ کہا یہ سب بات کی بات ہے، یہ پوچھو کہ جن کے ساتھ میں گیا تھا ان کا حال یہ تھا کہ جس اونٹ پر ان کو بیٹھنا ہوتا تھا اونٹنی خود بیٹھ جایا کرتی تھی کہ آقا آپ سوار ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ میسرہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں گیا تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جاتے تھے تو اگر دھوپ ہوتی تھی تو بادل کا ایک ٹکڑا حضور کے اوپر سایہ کر لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے تھے۔ اور خود پھر حضرت خدیجہ نے بیان کیا کہ اتنی باتیں تو جانتا ہے تو سن، آگے میں بتاتی ہوں کہ جب تم لوگ آ رہے تھے مجھے خبر ملی کہ تم لوگ آ رہے ہو تو میں چھت پہ چڑھ گئی تھی، تو جو تو بیان کرتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے بادل کا ٹکڑا ان کے سر کے اوپر جایا کرتا تھا۔ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ منافع بڑا ہوا۔ منافع ہونے کے بعد آپ اپنے گھر پہ چلے گئے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، میں مختصر سمجھا رہا ہوں ورنہ یہ پورا کم سے کم آدھا پونا گھنٹے کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام جب گھر پہ تشریف لے گئے پھر آپ نے پیغام نکاح دیا۔ نفیسہ نام کی خاتون تھی، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور کہہ دو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔
اب یہاں نوجوانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں کہ جب سرکار نے سنا کہ انہوں نے پیغام نکاح دیا ہے تو سرکار نے فوراً ہاں نہیں کہا میرے چچا بھی موجود ہے، میں ان سے مشورہ کروں گا پھر آپ کو جواب دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے مشورہ کرتے ہیں۔ آج ہماری نسلیں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، ماں باپ اتنی محبتوں کے ساتھ پالتے ہیں مگر ان کی عزتیں آپ نیلام کر دیتے ہیں روڈوں پر، اتنی مشقت کے ساتھ پالتے ہیں، آپ کو بالکل خیال نہیں رہتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا کریں اس مسئلے میں، مشورہ کیا کریں۔ نتیجہ یہ ہوا، بات ہو گئی اور نکاح ہو گیا، اور جب نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں سرکار کے حجرے میں، تو پورے مکہ میں ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا، تو لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غریب تھے، یہ اتنی مالدار تھی، انہوں نے نکاح غریب سے کر لیا۔ قربان جائیں سیدہ پر کہ انہوں نے سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال دیا اور کہا آقا یہ سارا مال آج سے آپ کا ہے، مجھے فقیری میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، فقیری میں قبول فرما لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے، مگر جب یہ جملہ سنا کہ مجھے فقیری میں قبول فرما لیں تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حضرت جبریل نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب سے کہہ دو ان قریب اس کا بدلہ ہم انہیں عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ نے خبر بھجوائی۔ جب میرے آقا معراج میں گئے تو ایک محل دیکھا جس پر خدیجہ لکھا ہوا تھا، جنت میں ایک محل دیکھا جس پہ خدیجہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ وہی بدلہ ہے جو مال آپ پر سیدہ نے قربان کیا تھا، تو میں نے کہا تھا ان قریب ہم بدلہ دیں گے، اس بدلے کے عوض میں جنت میں یہ محل ہم نے عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی الہی کا نزول ہوا، پہلی وحی آئی، تو سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے تو کہہ رہے تھے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھائیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر ڈالتی ہیں، بیٹھتی ہیں، دلاسا دیتی ہیں، ایسے ماحول میں دلاسا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، آپ کی بات سچی ہے۔ تو کہا اس پر دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے جو دلیل پیش کی تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا میں دیکھتی ہوں کہ آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، آپ کسی پر تہمت نہیں لگاتے، آپ کسی پر الزام نہیں لگاتے ہیں، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ جس کے اندر یہ صفات ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ حالت یہ ہوئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے فرمائش کر دی کہ آقا میں بھی جبریل کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سرکار وہاں دیکھ کے آئے تھے تو انہوں نے گھر میں فرمائش کر دی کہ مجھے بھی جبریل کو دکھا دیجئے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، ان کی اتنی قربانیاں کسی بھی ازواج مطہرات میں سے کسی کی اتنی قربانیاں نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بغل میں بیٹھایا اور فرمایا وہ دیکھو حضرت جبریل۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا ایک گچھا جنت سے توڑ لیا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کہ مجھے جنت کا کوئی پھل کھانا ہے، تو پھر ان کے لیے سرکار نے جنت کا گچھا توڑ لیا تھا۔ وہ حدیث نہیں ہے بخاری نہیں مسلم شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے تو سرکار نے ہاتھ بڑھایا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم حیران تھے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا کہ سرکار نے ہاتھ کہاں تک بڑھا دیا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ سرکار جب باہر تشریف لائے ممبر شریف سے تو صحابہ نے عرض کیا آقا آج ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے، تو بات کیا تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میرے سامنے جنت آئی تھی، تھے مسجد نبوی شریف میں، اور کہتے میرے سامنے جنت آئی تھی تو میں نے سوچا کہ ایک گچھا توڑ لوں اس میں سے۔ اب یہاں بعض جاہل قسم کے عالم نے جن کو عشق مصطفیٰ کی روشنی نہیں ملی تو انہوں نے کتابوں میں کیا لکھ دیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تصویر دکھائی گئی تھی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ ذہین لوگ ہو، دانشور لوگ ہو، اگر میں آپ کو انگور کی تصویر دکھاؤں تو آپ توڑو گے اس میں سے؟
ہاتھ بڑھاؤ گے توڑنے کے لیے؟ کہیں تصویر لگی ہو، آپ کے گھروں پہ لگا رہتا ہے، پھل فروٹ کا لگا رہتا ہے، سیب کا، کیلے کا، کہیں ایسے نقشہ بنا ہوا ہو تو آپ اس کو توڑو گے کھانے کے لیے؟ آپ نہیں کرو گے، اور جن کے قدموں پہ عقلیں قربان پھر وہ ایسی حرکتیں کریں گے. تو وہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ تصویر دکھائی گئی تھی، تصویر دکھائی گئی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی. دو راستے ہو سکتے ہیں، یا تو جنت اتنی قریب آ گئی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہاتھ بڑھا کے اس سے توڑ لیں، یا تو جب سرکار نے ہاتھ بڑھایا تو اتنا بڑھا دیا کہ ہاتھ جنت تک پہنچ گیا تھا، کہ سرکار چاہتے تو توڑ لیتے وہ گچھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے ان کو کھلایا ہے، تو ان کو بلایا بغل میں اور کہا وہ دیکھو حضرت جبریل. یہ دائیں گئیں حضرت خدیجہ کبریٰ، پھر بائیں گئیں، کہا ادھر سے بھی دیکھو، ادھر سے بھی دیکھو. پھر جب دکھایا تو ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، تو ان کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ ہم نے آج ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو شیطان تو نہیں ہو سکتا ہے، اس کا چہرہ ایسا تھا. تو ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ تم حلیہ بتاؤ. تو جب انہوں نے حلیہ حضرت جبریل کا بتایا تو ورقہ بن نوفل چیخ پڑا اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہی وہ جبریل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. تو حضرت جبریل کو سیدہ نے دیکھا تھا، سیدہ نے دیکھا. انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، وقت نہیں ہے، میں چند جھلکیاں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ 3 سال کے لیے. پورے مکہ میں کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی کھانا پینا نہیں دے سکتا. اگر کبھی آپ پر کوئی تکلیف آ جائے گھبرایا نہ کریں، یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا اور 3 سال تک سبوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑا تھا. اب یہ کہنے کے لیے تو بڑی ایزی بات ہے، مگر آپ سوچیں کہ پورے مکہ میں جو سب سے بڑی تاجرہ ہو، جس کے قدموں میں مال و دولت کا انبار ہو، انہوں نے مال و دولت کو سب کچھ قربان کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی غلامی ثابت کر دی تھی کہ یا رسول اللہ جس میں آپ راضی ہیں اسی میں میں بھی راضی ہوں. تو 3 سال سوشل بائیکاٹ. اور شعیب ابی طالب آپ جانتے ہیں، چمڑے بھگا بھگا کے کھائے گئے. ایسی تکلیفیں تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا جاتا تھا. پورا مکہ بائیکاٹ کر دیا تھا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک پہاڑ کی گھاٹی تھی، اسی کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے 3 سال گزارے ہیں، 3 سال تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس وقت بھی آپ ساتھ میں تھیں، آپ ساتھ میں تھیں. اور جب آپ بیمار پڑیں، المختصر بات ختم کریں کہ جب آپ بیمار پڑیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری تمام بیویوں میں سب سے بہتر بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. ایک موقع پہ جب آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوئی، تکلیف ہوئی، تو ایک شخص کو دوڑایا اور کہا جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چادر دے دیں، مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے کہ حضرت خدیجہ کو ٹھنڈک لگ رہی ہے، انہوں نے چادر مانگی ہے، تو سرکار بے قرار ہو گئے اور آئے اور فرمایا خدیجہ تو نے بات چادر کی ہے، اگر تو کہہ دیتی تو محمد اپنے بدن کی چمڑیاں نکال کے تیرے حوالے کر دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرمایا کرتے تھے، اتنا پیار فرمایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑی، آخری وقت آیا، بیمار پڑی، میرے آقا آئے اور سرہانے بیٹھ گئے. تو سیدہ رو پڑی اور کہنے لگی آقا بڑی کوتاہی ہوئی ہوگی، آپ امام الانبیاء ہیں، ہم آپ کی خدمت اس طرح نہ کر سکے جس طرح کرنا چاہیے، ہمیں معاف کر دیجئے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے خدیجہ تو نے میرے لیے اتنی محنت کی ہے، اتنی مشقت اٹھائی ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی رہے گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو بشارت دی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے توسل سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے.